اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی۔ بچو، اسلامیات کی کتاب جو 9th کلاس ہے، اس کے پہلے حصے میں سورہ انفال شامل ہے، الدرس الاول کے نام سے۔ اس میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک آیت شامل ہے۔ بچو، یہ جو سورت ہے، سورۃ الانفال، یہ جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس میں جو جنگ کرنے والے مجاہدین تھے ان میں کچھ اختلاف پیدا ہوا مال غنیمت پر۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ بچو، مال غنیمت سے مراد اس وقت کے اعتبار سے جو جنگوں کے اصول و ضوابط تھے، اس میں جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں جو فاتح ہوتے تھے وہ جس کو فتح کرتے اس کی ہر چیز اس کے قبضے میں آ جاتی، یعنی وہ ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے بچے، ان کا مال، ان کا اسباب، ان کی سواریاں، غز اگر زمینیں ہوتی تو زمینیں، ہر چیز وہ ان کے فاتحین کے قبضے میں آ جاتی اور مفتو ان کے غلام ہو جاتے، اور اس کو وہ مال غنیمت کہتے تھے۔ تو چونکہ اس وقت جنگوں کا یہی اصول تھا، اس لیے جو مومنین تھے جنہوں نے اس غزوہ بدر میں حصہ لیا، وہ اصل میں اسلام کے جانسار تھے، مجاہدین تھے، اور جو اللہ کے لیے نکلے تھے۔ لیکن کیونکہ اس وقت تک کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور جو پرانا طریقہ کار تھا جنگوں کا، اسی کو لوگ فالو کرتے تھے، اسی کو مانتے تھے کہ جو مفتو ہے وہ ہمارے غلام ہیں، اور اس میں جو زیادہ طاقتور ہوتے، جو زیادہ بااثر ہوتے، جو زیادہ کثرت میں ہوتے، وہ زیادہ مال غنیمت سمیٹ لیتے، اور جو کمزور ہوتے یا ان کے غلام ہوتے ان کو تھوڑا بہت حصہ ملتا یا کچھ بھی نہ ملتا۔ لیکن اس جنگ نے، اس غزوے نے وہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج، قانون، اصول توڑ دیے، ختم کر دیے، اور یہ پہلا باقاعدہ اصول طے ہوا۔ بچو، اس آیت کی خاص طور پر دو باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ بچو، جدید تاریخ میں جو اس وقت ماڈرنائزیشن ہے، جو اس وقت دنیا میں قانون ہیں، اور جو اس وقت ریاستیں بنی ہوئی ہیں،
سب سے پہلے جو ریاست کا تصور تھا، جو اسٹیٹ کا تصور ہے، وہ اللہ پاک نے اس صورت میں اس آیت کے ذریعے دیا۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِ، کہہ دو کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب یہ الفاظ جو تین ہیں، یہ بنیاد ہیں جدید ریاست کی، یعنی مجاہدین جو لڑنے والے تھے انہیں کہا گیا کہ تم اسلام کے سپاہی ہو، تم مومن ہو، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کے احکامات کے تحت ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو احکامات اللہ رب العزت دیں گے ان احکامات کے تحت ہی ان دنیاوی چیزوں کی تقسیم ہوگی، اور کریں گے کون؟ وہ نبی علیہ السلام کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ پاک کے احکامات کے 100% پابند ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ فیصلے فرماتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ایک ریاست کے اصول و ضوابط جو ہے وہ طے کر دیے کہ آئندہ کوئی بھی جو ریاست، اسلامی ریاست خاص طور پر، بلکہ اس کو تو بعد میں تمام لوگوں نے بھی اس اصول کو اپنا لیا، لیکن خاص طور پر اسلامی ریاست میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ریاست کا ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ جہاد کرے گا، اور ریاست اپنے لوگوں کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی، وہ اپنے لوگوں کا تحفظ کرے گی بحیثیت اسٹیٹ، وہ لوگوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور ان کے نان و نفقہ کی وہ ذمہ دار ہوگی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری حکومت میں اگر ایک بھی کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کی پوچھ اللہ پاک مجھ سے کریں گے۔ تو اس بات کی خاص طور پر اللہ پاک نے تاکید فرمائی اور کہا کہ تم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس کے اندر، آپس میں جھگڑا مت کرو، واطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی طرف جو احکامات آئے ہیں آئیں گے ان کی اطاعت کرو، اور رسولہ، اور اللہ کے رسول کی، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو آپ تک پہنچانے والے اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ اب اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ براہ راست تو آ کر جو ہے ہمیں نہیں کہیں گے، وہ تو رسول کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے احکامات جو ہے وہ نافذ کرواتے ہیں، اور پھر خبردار بھی کیا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمانداروں میں شامل ہو، اگر اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو اللہ کے احکامات کی 100% اطاعت کرو، اور جو نبی کہے اس مال غنیمت کی تقسیم ویسے ہوگی۔
کیونکہ اس وقت جو ہے کچھ گروہ جو ہے، کچھ لوگ جو ہیں مجاہدین میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو نوجوان تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی شجاعت دکھائی ہے۔ کچھ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حفاظت فرما رہے تھے، اور کچھ جو ہے وہ پیچھے سے کمک پہنچا رہے تھے۔ تو تقریباً 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ اب ہر بات کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کو کیا حصہ ملے گا، کیسے تقسیم ہوگی، کیا ریشو ہوگا تقسیم کرنے کا۔ تو اللہ پاک نے ان کے درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احکامات کے تحت ثالث مقرر فرما دیا کہ یہ اب آپ کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ فرمائیں گے کیسے؟ اللہ کے احکامات جو میں کہوں گا۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا، اور یہ جنگ بدر بچوں اسلامی دنیا کی بلکہ جدید دنیا کی وہ پہلی جنگ ہے جو باقاعدہ ایک اسٹیٹ کے درمیان اور طاقتور گروہوں کے درمیان لڑی گئی۔ یہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں تھی جنگ، یہ مکہ اور مدینہ کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اسلام کی اور اسلامی ریاست کی جنگ تھی جو کہ باطل کے خلاف تھی۔ اب اس جنگ کا اگر پس منظر ہم دیکھیں تو یہ فتح، ہم آگے چل کے اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ تو آگے اللہ پاک نے جو ہے فرمایا کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے پچھلی تمام روایات کو توڑ دیا۔ پہلے جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو پر قبضہ کر لیتے تھے، یہاں کمزوروں نے طاقتوروں کو شکست دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا، اور باقاعدہ پوری طرح سے فتح حاصل کی۔ اب یہ کیسے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، اب اس پر ایک جو ہے اگر آپ اس کو تفصیلی طور پر جب آگے پڑھیں گے تو کس طرح سے جو ہے اس جنگ کی نوبت آئی، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر جو ہے مزید اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے جو پہلے ہم نے 2 ویڈیو اس پر اسلامیات کے مضامین پر بنائی ہیں، اس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں کچھ اسلام کا تعارف کروانے کی کوشش کی، دوسری ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کے کچھ آداب اور پیپرز پر بات کی۔ اب اس تیسری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ انفال کے نازل ہونے کی کچھ وجوہات بیان فرمائیں، اور اس کے اندر جو پہلی آیت ہے اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو بتایا، اور اس کی بنیاد پر جو آگے چل کر اس کے نتیجے کے اندر پوری ریاست کا ایک وجود قائم ہوا، اور اس کی بنیاد یہی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیو میں ہم اس کی اگلی آیات پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔